السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا جس کے بعد سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستیں اور اقلیتی نشستوں سے محروم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، 22 صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس کے بعد اب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں لگ بھگ 75 مخصوص اور اقلیتی جو نشستیں پاکستان تحریک انصاف جو کہ ضم ہوئی اسی لیے سنی اتحاد کونسل میں کہ وہ اپنے ریزرو سیٹس بچا پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے 22 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں اور پھر اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آگے اس معاملے کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو ایڈوکیٹ علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں ممکنہ طور کے اوپر۔ اب اس کا جو فورم بنے گا وہ ہائی کورٹ بنے گا اور پھر ہائی کورٹ سے ہوتے ہوا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا۔ جو ریزننگ دی ہے الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے میں، الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے جو ترجیح یا ترجیحاتی فہرست مانگی تھی وہ فہرست جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے جمع نہیں کروائی۔ پھر اس جو ڈیڈ لائن تھی اس میں 2 دن کی ایکسٹینڈ کیا گیا، 2 دن کا اضافہ کیا گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ ترجیح فہرست جمع نہیں کروائی گئی۔ ہاں، ترجیح فہرست میں امینڈمنٹ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کسی کی موت واقع ہو جائے یا کوئی اور اس طرح کا حادثہ ہو جائے، ادروائز الیکشن شیڈیول ختم ہو جائے، الیکشن کنڈکٹ ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ترجیح فہرست نئے سرے سے فریش ترجیح فہرست جو ہے یہ جمع نہیں کروائی جا سکتی اور یہ آئین اور قانون کے منافی ہے۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس نے نہ صرف ترجیح فہرست نہیں دی بلکہ کوئی کینڈیڈیٹ بھی سنی اتحاد کونسل کا وہ الیکشن سمبل پہ الیکشن نہیں لڑا، حالانکہ ان کا انتخابی، کیونکہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، ان کا انتخابی نشان ہارس یعنی گھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود سنی اتحاد کونسل کا کوئی بھی امیدوار جو ہے وہ پارٹی نشان کے اوپر جیت نہیں جیتا، وہ جیتے جو ہیں وہ آزاد جیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ کوسچن بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا پاکستان تحریک انصاف کو پہلے سے نہیں علم تھا؟ سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص میڈیا پہ اخبارات میں اس پہ بہت زیادہ لکھا جا رہا تھا، بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف جس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے وہ خود پارٹی ٹکٹ پر جیت کے کوئی ان کا امیدوار جو ہے وہ آگے نہیں آیا، اور یہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، جو قانونی ٹیم ہے، اس کو اس بارے میں علم نہیں تھا اور وہی ہوا۔ اور پھر الیکشن کمیشن نے اپنے اس فیصلے میں کہا ہے کہ چونکہ کوئی امیدوار سنی اتحاد کونسل کا پارٹی ٹکٹ پر جیت کے آگے نہیں آیا، اس لیے قانون اور آئین کے منافی جا کے ہم ایک ایسی ڈیفیکٹ، ایسی نقص یا ایسی خطا جو لا علاج ہو، ہم اس میں ریلیکسیشن نہیں کر سکتے، ہم اس میں نرمی نہیں کر سکتے، اور یہ آئین و قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ریزرو سیٹس یعنی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے، اور یوں پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور نقصان ہوا ہے۔ اچھا، اس فیصلے میں ایک اختلافی نوٹ بھی ہے، اور وہ ممبر پنجاب ہیں، ان کی جانب سے اختلاف یہ کیا گیا ہے جہاں پہ ایک تو کلیئر ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس نہ دینے کا فیصلہ پانچوں بشمول چیف الیکشن کمشنر جو 5 ممبرز ہیں ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے، لیکن اختلاف صرف اس ویو کے اوپر آیا ہے کہ میجورٹی کے 4 ممبران نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں مخصوص ان کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے یہ نشستیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو میں تقسیم کی جائیں۔ اب اس کا زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا کیونکہ دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون ہے۔ پہلے نمبر پہ آزاد تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، وہ جیتے تھے۔ تو اب اس سینیریو میں اگر ہم بات کریں تو جو اختلاف ہے
اس اختلافی ویو میں ممبر پنجاب جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں کی جاتی اس معاملے میں یا لاء میں تبدیلی نہیں کی جاتی اس وقت تک یہ نشستیں جو ہیں مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کی ان کو خالی تصور سمجھا جائے، خالی ہی رکھا جائے۔ لیکن جو میجورٹی ویو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نشستیں اب بچ گئی ہیں یہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں ان کے تناسب کے حساب سے اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، اور اس حوالے سے آفس کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر ایک کوٹا جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے جو ہے وہ بتائے۔ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی میں عدالتی تاریخ میں جب بھی کوئی اس طرح کا فیصلہ آیا جو اس میں اختلافی ویو رہا ہے تو وہ بعد میں جا کے وہ اختلافی ویو اکثریتی ویو میں تبدیل ہوا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہ مثال دی جاتی ہے کہ آج کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ اکثریتی فیصلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہ اقلیتی ویو کہ یہ ریزرو سیٹس اس وقت تک خالی سمجھی جائیں جب تک اس پہ کوئی پارلیمنٹ کوئی قانون نہیں بنا لیتا یا ترمیم نہیں ہو جاتی۔ اس پہ اگر ہم بات کریں تو اگر اس اقلیتی ویو کو آگے چل کے اگر اکثریت میں کہیں پہ تبدیل ہو بھی گیا تو پھر پارلیمنٹ میں اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ایک صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل یہ آگے چل کے حکومت سے یا حکومتی بینچز میں جو موجود پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ڈائلاگ کریں، ان سے بات چیت کریں، اور اسی ڈائلاگ کے حوالے سے ایک اہم سٹیپ اٹھایا ہے آج بلاول بھٹو زرداری نے آج پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے، اور اس جوڈیشل کمیشن کی سربراہی جو ہیں وہ جو سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی آئین و قانون کے مطابق اگر کوئی مطالبہ ہے تو ہم اس پہ آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایوان کو چلنے دیں اور اس پروسیس کو آگے چلنے دیں۔ تو یوں لگ رہا ہے، یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں آگے چل کے یہ بات نیگوسیشن کی طرف، بات چیت کی طرف، ڈائلاگ کی طرف یہ بات جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی ڈیسیجن ہوگا۔ لیکن اب تک میں پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور کے اوپر نقصان ہوا ہے، لاس ہوا ہے، اور پورے ملک میں یا صرف قومی اسمبلی کی بات کریں تو 23 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں مخصوص اور خواتین کی، اور اس کے علاوہ اقلیتی جو جس سے محروم ہوئی ہے، اور پنجاب کے پی اور دیگر اگر کیلکولیشن کی جائے تو تقریباً 75 سیٹیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی اس اسمبلیوں کی وہ نشستیں جو اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جس سے پاکستان تحریک انصاف ان سے محروم ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ معاملہ سپیریئر کورٹس میں آتا ہے تو اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔